السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنهم فی الحیاة الدنیا فمن یجادل اللہ عنهم یوم القیامة ام من یکون علیہم وکیلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما۔ لفظی ترجمہ۔ ہاں انتم خبردار تم، ہؤلاء وہ لوگ ہو، جادلتم جھگڑا کیا تم نے، عنہم ان کی طرف سے، فی الحیاۃ الدنیا دنیا کی زندگی میں، فمن تو کون، یجادل جھگڑا کرے گا، اللہ سے، عنہم ان کے بارے میں، یوم القیامۃ دن قیامت کے، ام یا من کون، یکون ہوگا، علیہم ان پر، وکیلاً کارساز، ومن اور جو کوئی، یعمل عمل کرے، سوءاً برا، او یا یظلم وہ ظلم کرے، نفسہ اپنی جان پر، ثم پھر، یستغفر اللہ وہ بخشش مانگے اللہ سے، یجد وہ پائے گا اللہ کو، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم کرنے والا، ومن اور جو کوئی، یکسب کمائے، اثماً کوئی گناہ، فإنما تو بے شک، یکسبہ وہ کماتا ہے اسے، علی نفسہ اپنے خلاف، وکان اور ہے، اللہ علیماً بہت علم والا، حکیماً بہت حکمت والا۔ جی تو آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ خبردار تم وہ لوگ ہو، جھگڑا کیا تم نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو تم جھوٹے اور خیانت داروں کے لیے جھگڑا کر رہے ہو، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لیکن کون ہوگا جو قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں جھگڑا کرے گا، جب اللہ تعالیٰ ان کی جزا اور سزا کا فیصلہ کریں گے۔ ام من یکون علیہم وکیلا یا کون ہوگا ان پر کارساز۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو کسی ایسے انسان کا ساتھ دو جو جھوٹا اور خیانت دار ہو، کیونکہ قیامت کے دن جب اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا تو پھر کون ان کی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے، یا ان کا کون وکیل بنے گا۔ آگے آیت نمبر 110 میں، اور جو کوئی عمل کرے برا یا وہ ظلم کرے اپنی جان پر، پھر وہ بخشش مانگے اللہ سے، وہ پائے گا اللہ کو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی انسان گناہ کا کام کر لے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، یعنی اگر آپ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو وہ اپنی جان پر ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی سزا بھگتنی ہوتی ہے، ہمیں وہ سزا اس کی مل کے رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تم میں سے کوئی برا عمل کر بھی لے یا کوئی ظلم کا کام کرے تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے تو وہ کیا کرے گا، یجد اللہ وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو، غفور اور رحیمہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یعنی ہم اس آس پہ تو گناہ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہم معافی بھی تو مانگیں، اور ہمیں اس چیز
سے شرمندگی ہونی چاہیے کہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم گناہ کا کام کر بھی لو تو مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں. تو ہمیں چاہیے کہ جب وہ ذات ہمارے اوپر اتنی مہربان ہے تو ہم بھی گناہوں سے اجتناب کریں. آگے ہے جی آیت نمبر 111 میں، اور جو کوئی کمائے کوئی گناہ تو بے شک وہ کماتا ہے اسے اپنے ہی خلاف. یعنی کہ جو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، جو برے عمل کرتا ہے، وہ اسے اپنے ہی خلاف کمائی کا ذریعہ بنا رہا ہے. اور وہ کمائی بھی کیسی ہوگی کہ ظاہری بات ہے اسے سزا ہی ملے گی، اسے اجر تو اس کا ملنے سے رہا، یعنی کہ ثواب تو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ پھر اس کے اوپر اسے اس کے گناہ کے مطابق اپنی سزا کو پانا ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت علم والا، بہت حکمت والا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی، اللہ تعالیٰ اس بات کا علم رکھتے ہیں، بہت بڑی حکمت ہے اس بات میں بھی. اس نے ہر گناہ کی سزا رکھی ہے کہ شاید میرے بندے گناہوں کی سزا کو دیکھتے ہوئے ہی گناہوں سے اجتناب کرے، گناہوں سے باز آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا کے رکھیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دیں، اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش اور معافی اور مغفرت مانگنے کی توفیق دیں. اور یہ کیا کریں گے، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً استغفار کیا کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے یا وہ ظلم کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے بخشش مانگے. تو وہ کیا پائے گا؟ یجد اللہ، وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا. بس یہی تک تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.